بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 3 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 12، اس کا ترجمہ ہو چکا تھا، تفسیر بھی چند آیتوں کی ہو چکی تھی۔ یہاں سے آج میں نے شروع کرنی ہے تفسیر۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو تفسیر چل رہی تھی اس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعون کو تمام طرح کی نشانیاں دکھائیں، لیکن وہ پھر بھی انکار کرتا رہا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، میں تیرے جیسا جادو لے کر آؤں گا اور تو یہ چاہتا ہے کہ جادو کے زور سے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ میں کوئی دن متعین کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ، ہمارے مقابلے کا جو دن ہوگا وہ زینت کا دن ہوگا، وان یحشر الناس ضحیٰ، اور وہ دن جس دن لوگ روشنی کے وقت میں جمع ہوتے ہیں، یعنی جب سورج خوب اوپر چلا جاتا ہے اور پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے، جو پہلے سے ہوتا ہے عید والے دن یا ان کا کوئی بھی تہوار ہوتا ہوگا، تو اس دن ہمارا مقابلے کا دن ہے۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، قرآن کہتا ہے فرعون نے پیٹھ پھیری، یعنی مجلس برخاست کی اور اپنی تدبیر کو جمع کر لیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جتنی تدبیر کر سکتا تھا، مکر کر سکتا تھا، فرعون نے کر لیا۔ جمع کا مطلب اکٹھا کیا اس نے۔ آپ اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے جب دشمن پہ حملہ کرتے ہیں نا تو اس میں بہت زور ہوتا ہے، تو یہی مطلب ہے فجمع کیدہ، اپنی جو تدبیر تھی اس کو جمع کیا، ثم اتی، اس کے بعد مقابلے کے لیے آیا میدان میں۔ جب مقابلے کے لیے آیا تو ایک طرف سینکڑوں ہزاروں جادوگر، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ تو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے نصیحت کی، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی کہ پیغمبر کا مقابلہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ حضرت موسیٰ نے سوچا کہ میں پہلے ان کو ایک دفعہ سمجھا دوں، شاید میری تبلیغ سے ایمان لے آئیں اور مقابلہ چھوڑ دیں۔ قال لهم موسیٰ، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ۔ یہ ویلکم کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ تباہ ہو جاؤ، لیکن یہ ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بھائی تمہارا ناس ہو، تم میری بات تو غور سے سنو۔ تو یہ حقیقت مراد نہیں ہوتی کہ واقعی تم تباہ ہو جاؤ۔ اردو میں ہر زبان میں ایسے محاورے استعمال ہوتے ہیں کہ جب وہ محاورہ بن جاتے ہیں تو اس کا حقیقی مطلب پھر مراد نہیں ہوتا۔ تو حدیث میں بھی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، تو یہ تنبیہ کے الفاظ ہیں کہ یعنی تمہارا ستیہ ناس ہو، تم کیسا کام کر رہے ہو، تو مطلب یہ نہیں کہ واقعی تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، صرف تنبیہ کے لیے کہ تم جو کام کر رہے ہو اس میں تباہی ہو سکتی ہے۔ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم تباہ ہو جاؤ، تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پہ جھوٹ مت باندھو۔ کیا مطلب؟ جب تم میری نبوت کا انکار کر رہے ہو، مجھے جادوگر کہہ رہے ہو، تو یہ گویا کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور تم اس کی نفی کر رہے ہو، تو اس کا مطلب تم ایک جھوٹ بات کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہو کہ جس کو اللہ نبی کہہ رہا ہے وہ نبی نہیں بلکہ معاذ اللہ وہ تو جادوگر ہے۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں عذاب آ گھیرے گا، ایسا نہ ہو کہ نتیجے میں تم عذاب میں ہلاک ہو جاؤ۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور یاد رکھو تحقیق جس نے جھوٹ باندھا اللہ پہ وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو یہ دھمکی دی ہے نا، یہ پیغمبروں کی عادت ہوتی ہے، فطرت ہوتی ہے، ان کی نیچر ہوتی ہے، اور ہر اچھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خیر خواہی کی تلاش میں رہتے ہیں، دشمن کا بھی بھلا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان دشمنوں کا بھلا چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ان کو عذاب میں ہلاک کر دے۔ جب حضرت موسیٰ نے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ان کو یہ دھمکی دی تو قرآن کہتا ہے وہ بھی شش و پنج میں مبتلا ہو گئے اور غور و فکر کرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی اللہ کے نبی ہوں، تو پھر تو ہم واقعی تباہ ہو جائیں گے۔ لہذا قرآن کہتا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس کے معاملے میں انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا، تنازع کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ تنازع اور یہ اختلاف اوپنلی نہیں کیا انہوں نے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، سرگوشیوں کو چھپایا انہوں نے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں اور آپ
مشورہ کرنا شروع کر دیں دشمن کے سامنے کہ ہمیں لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا, تو یہ دشمن کو پاور دینے والی بات ہوتی ہے. دشمن کو پتہ چل جائے گا بھائی ان میں کانفیڈنس نہیں ہے. تو ہمیشہ جب بھی آپ اس طرح کے مشورے کرتے ہیں وہ خفیہ ہی کرتے ہیں, دشمن کو بھی پتہ نہ چلے, جس کو آپ دشمن قرار دے رہے ہیں. حضرت موسیٰ تو خیر خواہ تھے اصل میں, لیکن وہ یہ دشمن سمجھ رہے تھے. اور جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ان کو تو خود اپنے صحیح ہونے پر اعتماد نہیں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے انہوں نے یہ جو آپس میں مشورہ کیا نا, یہ چپکے سے کیا تاکہ پبلک کو بھی پتہ نہ چلے اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہ چلے. لیکن ڈر گئے تھے بہرحال, اور آپس میں اب خفیہ مشورہ کرنے لگے. لیکن مشورے کے بعد پھر سب نے اتفاق کیا کہ نہیں بھائی اس طرح سے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا, ہمیں کانفیڈنٹلی جو ہے موسیٰ کے خلاف لڑنا چاہیے. اور پھر سب نے کہا بھائی یہ ہمارے وسوسے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور کیا اتفاق رائے سے کیا کہنے لگے, قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما, بھائی یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں اور ان دونوں کا ارادہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں. تو اپنے کنٹری کی, اپنے ملک کی حفاظت کرو, اپنی مٹی کی حفاظت کرو. ملک, اپنی مٹی, اپنی قوم, یہ ایسے نعرے ہیں جو ہمیشہ سے سنے جاتے ہیں. ان کی بیس پہ ہمیشہ سے لوگ لڑتے رہے ہیں اور موٹیویشن ملتی ہے ان چیزوں سے, اپنی مٹی کے لیے لڑنا, اپنے ملک کے لیے لڑنا. تو یہاں بھی انہوں نے یہ کہا. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ان سے ملک نہیں چھین رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام تو کہہ رہے تھے اس خدا کو مانو, اس کے نظام کو نافذ کرو, یا کم از کم یہ نہیں کر سکتے تو دوسرے درجے میں بنی اسرائیل کو چھوڑ دو, میں ان کو لے کے نکل جاتا ہوں, ان پہ ظلم کر رہے ہو تم. لیکن اس کو قوم کی لڑائی اور وطن کی لڑائی پر جادوگروں نے محمول کیا, تاکہ جو جادوگر تھے نا ان کو ایک موٹیویشن ملے کہ ہم ملک کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ باغی ہیں ملک کے, یہ ہمیں ہماری مٹی سے نکالنا چاہتے ہیں. تو وہی بات ہے نا کہ باطل ہمیشہ لیبل بہت اچھا لگاتا ہے. ان ہادان لساحران, یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما, یہ دونوں اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى, اور یہ تمہارے المثلیٰ طریقہ جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے اس کو لے جانا چاہتے ہیں. ذہبا کے بعد جب با آتا ہے تو لے جانا. مثلیٰ یہ میں نے شاید ترجمے میں اس کی ایکسپلین نہیں, شاید میں بھول گیا اس کو. امثل کی مؤنث ہے مثلیٰ, امثل کہتے ہیں جو ایک مثالی, اردو میں بھی مثال کا لفظ ہے نا, مثالی طریقہ کہتے ہیں نا, یہ تو ایک مثالی کردار ہے اس کا فلاں معاملے میں, تو امثل سے مثلیٰ. کیونکہ طریقہ کا لفظ مؤنث ہے تو امثل مذکر ہے تو مثلیٰ اس کی مؤنث آتی ہے, جیسے اضربو کی ضربہ. اور یہ چاہتے ہیں تمہارا جو ایک بہترین طریقہ ہے نا, جو تمہارے باپ دادا کے خوبصورت دین چلا رہا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ اس دین کو ختم کر دیں. تو اپنے ظاہر ہے اپنے دین سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے, لہذا یہ بحث نہ کرو کہ موسیٰ حق پر ہے یا نہیں ہے, اس سے تو کچھ لوگ مقابلہ کریں گے کچھ نہیں کریں گے, اور جب ہم کمزور پڑ جائیں گے تو مقابلہ ہار جائیں گے. لہذا کیا کرنا ہے, فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ, اپنی تدبیر کو جمع کرو. یعنی سب نے مل کے کیا کرنا ہے, ایک ہی رائے قائم کرنی ہے اور سب نے مل کے وار کرنا ہے. ثُمَّ أَتُوا صَفًّا, پھر آؤ صف بستہ ہو کے. صف بستہ کا مطلب یہ کہ اکٹھے وار کرو, اکٹھے موسیٰ کے خلاف وار کرو. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ, کیا بلاغت ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا, تو کیا کہا تھا کہ تم اللہ پہ جھوٹ مت باندھو, اللہ کے مقابلے میں مت آؤ. اور قد خواب, تحقیق نامراد ہو گیا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب کس انداز میں دیا کہ نہیں یہ جادوگر ہے. وقد افلح اليوم من استعلا, ٹھیک ہے موسیٰ جو اللہ پہ جھوٹ باندھے گا وہ نامراد ہو گیا, لیکن آج جو مقابلہ جیتے گا وہ مراد والا ہو جائے گا. یعنی حضرت موسیٰ کی بات کا حضرت موسیٰ ہی کے انداز میں جواب دیا انہوں نے. حضرت موسیٰ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں ان کو مقابلے کے لیے, اور ڈی موٹیویشن کے لیے الفاظ استعمال کر رہے ہیں قد خواب من افترا, جو جھوٹ باندھے گا نا خدا پہ, جو پیغمبر کا مقابلہ کرے گا وہ برباد ہو جائے گا. تو یہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں, بھائی اس بربادی کو مت دیکھو, آج جو مقابلہ جیتے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. تو ہر شخص کے پاس نعرے ہوتے ہیں اور ہر شخص کے پاس موٹیویٹ کرنے کے لیے سلیکٹڈ الفاظ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ان الفاظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے یہی الفاظ یہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل تھی, اور جادوگروں کے یہی الفاظ, اسی جیسے الفاظ ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے. تو نعروں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے,
اس وقت ہونا چاہیے جب نعرہ لگانے والے کے برحق ہونے کے آپ کے پاس دلیل موجود ہو. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، تحقیق وہ شخص جو آج مقابلہ جیتے گا وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا. کیونکہ جادوگروں کو معلوم تھا فرعون کتنا پریشان ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور اس کو اپنی حکومت خطرے میں لگ گئی ہے. تو آج جو حکومت کا ساتھ دے کے اس کو جتوائے گا تو فرعون تو اس کو بہت زیادہ نوازے گا. قالوا یا موسیٰ، اب مقابلہ شروع ہوتا ہے. جادوگر کہتے ہیں یا موسیٰ اما ان تلقیا، یا تو ڈالے گا اپنا وار، یعنی ڈالے گا کا مطلب اپنا وار ڈالے گا. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ، یا تو ہم ہوں گے اول من القا، ان لوگوں میں پہل کرنے والے جو اپنا جادو ڈالیں. یہ بھی دیکھیں جادوگروں نے نا ایک اپنے کانفیڈنٹ ہونے کی کہ جس مقابلے میں ہم آئے ہیں تو ہم بڑے پر اعتماد ہیں، اس کی انہوں نے ایک مثال قائم کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم پہلے وار کریں یا آپ پہلے وار کریں. جیسے میچ ہوتا ہے نا تو بھئی آپ پہلے بیٹنگ کریں یا ہم پہلے بیٹنگ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہارنا آپ نہیں ہے. تو انہوں نے نا اپنی مقابلہ، یعنی قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ بھرپور طریقے سے جادوگروں نے مقابلہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. جتنا زور ان میں تھا وہ سارا انہوں نے لگا دیا. حوصلہ پست کرنے کی بھی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام کی، اور اپنے ساتھیوں کو کا مورال بلند کرنے کی بھی کوشش کی انہوں نے. تو سارے ڈائلاگ ان کے اسی طرح کے متکبرانہ، یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ بتا تو نے وار ڈالنا ہے یا ہم پہل کریں، تجھے یہ اختیار ہے، تجھے یہ تیرے پاس یہ آپشن ہے. حضرت موسیٰ کیا کرتے بیچارے، ان کو تو جادو نہیں آتا تھا اور وہ تو اللہ کے حکم کے منتظر تھے کہ جو خدا کہے گا میں وہ کروں گا، مجھے کیا. تو حضرت موسیٰ تو اللہ کی وحی کا انتظار کر رہے ہیں. اس لیے حضرت موسیٰ نے فرمایا بل القو، تم ہی وار ڈالو، تو تم پہل کرو جو تم نے کرنی ہے. القو ما انتم ملقون دوسری جگہ پر آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم نے کرنا ہے وہ کر لو، کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کرنا کیا ہے. میں نے، وہ تو جادوگر نہیں تھے. اگر معاذ اللہ جادوگر ہوتے تو پھر سوچ رہے ہوتے کہ ان کو پہل کرنے دوں یا خود پہل کروں. تو وہ تو اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، اچانک جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ تم جو کرنا ہے کرو، جیسے ہی موسیٰ نے یہ کہا علیہ السلام نے، اذا مفاجاتی ہے اچانک کے معنی میں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یُخَيَّلُ إِلَيْهِ، موسیٰ کے خیال میں ایسے آنے لگیں، من سحرہم، ان کے جادو کے زور سے. جادو کا زور کا مطلب کیا ہے کہ جادو نے نظر بندی کر دی. آج بھی ایسا ہوتا ہے، یہ جو روحانی عامل ہوتے ہیں یہ نظر بندی کر دیتے ہیں. پیغمبروں پہ نظر بندی نہیں ہوتی، خوب سمجھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ نظر بندی ہونے دیتے ہیں تاکہ مقابلہ ہو اور لوگ پیغمبر کو بشر سمجھیں، اور مقابلہ ہو تاکہ پھر اس مقابلے میں ان کی جیت ہو. تو اس لیے کسی عارضے کے تحت پیغمبر پر سحر کا اثر ہو جاتا ہے، نارملی نہیں ہوتا. جیسے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا، بہت تھوڑا ہوا، وقتی ہوا. اس میں بھی ایک حکمت تھی، وہ حکمت یہی تھی کہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھے. بار بار لوگ کہتے تھے یہودی یہ جادوگر ہیں، جادوگر ہیں، اللہ نے ہونے دیا. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبروں پر جادو کا اثر ہو جائے یا عام لوگوں پر بھی اتنی آسانی کے ساتھ جادو کا اثر ہو جائے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے جادو کے زور سے، یعنی وہ نظر بندی وغیرہ کی، جس سے جگہ یہ کہ ان کو یہ لگا انہا تسعا، کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں. دوسرے مقام پر آتا ہے سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ نے خوف. طبعی چیز ہے، جب بھی کوئی بشر اپنی طرف، انسان اپنی طرف سانپوں کو آتا ہوا دیکھے گا وہ خوف زدہ ہوگا. اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیغمبر ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کو یقین تھا کہ اللہ میرے ذریعے سے فرعون کا خاتمہ کرے گا، پھر کیوں پریشان ہوئے، خوف زدہ کیوں ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہوتا ہے اللہ وہ پورا تو کرتا ہے، لیکن کس طرح سے کرے گا یہ تو معلوم نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے سانپ ڈس لے آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی تکلیف کا ذریعہ بن جائے اور بعد میں اللہ فتح دے، اور ہو سکتا ہے اللہ وقتی طور پہ فتح نہ دے اور وقتی طور پہ شکست ہو جائے ظاہری طور پر، تاکہ مسلمانوں کو اور آزمائش ہو اور بعد میں اللہ فتح دے. تو یہ بہت سارے امکانات ہوتے ہیں. اس لیے خوف کا پیدا ہونا سانپوں کو دیکھ کر یہ ایک طبعی چیز ہے.
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، محسوس کیا اپنے دل میں خوف موسیٰ نے. قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا اے موسیٰ لا تخف، خوف مت کر، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، بے شک تو ہی غالب آئے گا. کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہے کہ اس مقابلے میں تجھے آزمائش میں ڈالوں، تجھے عارضی اور وقتی شکست دے دوں اور بعد میں پھر تجھے غلبہ عطا کروں. نہ، آج ہی کے دن تجھے میں غالب کروں گا ان کے اوپر. اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، بے شک تو ہی آج غالب آئے گا. اب کیسے غالب آئے گا؟ موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ رہے ہیں سانپ اژدہے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈال دے وہ چیز جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی لاٹھی. تلقف ما صنعوا، یہ نگل لے گی وہ اس چیز کو جو انہوں نے صنعت سازی کی ہے، کاریگری کی ہے. ایک عمل ہوتا ہے، ایک صنعت. صنع کہتے ہیں تکلف کے ساتھ کوئی کاریگری کرنا. کیا مطلب؟ اللہ نے ان کے عمل کو کاریگری، یعنی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک شعبدے بازی کی ہے انہوں نے. لہذا تو جو لاٹھی کو جب زمین پہ ڈالے گا تو جو انہوں نے ایک شعبدہ دکھایا ہے اور ایک کاریگری کی ہے، یہ لاٹھی حقیقت میں سانپ بن کے ان کو کھا جائے گی. انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے تو جو کچھ کیا ہے وہ محض، انما کا معنی محض اور صرف، یہ تو صرف ایک جادوگر کا مکر ہے، جادوگر کا فریب ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جو تو گھبرا رہا ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتا وہ جیسے چاہے وار کرے. انجام ساحروں کا، جادوگروں کا ہی برا ہوتا ہے. کتنی بڑی دلیل ہے کہ جو ہم جادوگروں کو اپنا باپ بنا بیٹھے ہیں اور ان سے اپنے مسئلے حل کروا رہے ہیں اور عاملوں کے پاس جا کے فلیتے پلیتے جلا رہے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کبھی یہ خود کامیاب نہیں ہوتے، تمہیں کہاں سے کامیاب کریں گے. میں بھی جادو کی حقیقت انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا یہ اس یعنی رکوع کے مکمل ہونے کے بعد. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جیسے ہی اب یہاں بھی صنعت اندماج ہے، قرآن نے واقعہ حذف کر دیا. ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ اژدہا بن گئی، اور ثعبان مبین، بڑا اژدہا بن کے ایک ہی سانس میں سب کو نگلنا شروع کر دیا. اس نے ایسے ٹھک 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 کھانا شروع کر دیا. قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے. یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، یعنی سجدے میں گرے نہیں بلکہ ان کو گویا کسی نے پکڑ کے سجدے میں ڈال دیا. آپ نے ایک میڈیکل سائنس میں ایک وہ ٹرم سنی ہوگی، ریفلیکٹ ایکشن کہتے ہیں اس کو، ہم نے بھی پڑھے ہوئے، ٹائم ہو گیا، ہو سکتا ہے پروننسیشن میں غلطی کر رہا ہوں میں، کہ بعض انسان کی باڈی سے ایسی حرکتوں کا صدور ہوتا ہے جس میں اس کا ارادہ نہیں ہوتا، غیر ارادی طور پر کچھ کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے اچانک کہیں دھماکہ ہوتا ہے نا، آپ ہل جاتے ہیں، وہ اپنے ارادے سے نہیں ہلتے بلکہ ہلنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی جگہ سے ہل گیا ہوں. کہتے ہیں سوتے ہوئے آدمی کے قریب اگر آپ کوئی گرم چیز لے کر جائیں، آگ واگ لے کے جائیں، وہ لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک ایکشن ایسا رکھا ہے، ایک حرکت ایسی رکھی ہے، موومنٹ ایسی رکھی ہے کہ جو اسے بڑے بڑے حادثات سے بچا لیتی ہے. کیونکہ بعض ایسے ایمرجنسی میں حادثے ہوتے ہیں کہ اگر ہم سوچنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو قدرت نے ایک خودکار نظام، آٹومیٹیکلی ہماری باڈی میں ایک نظام لگایا ہوا ہے، سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جیسے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے لاشعوری طور پر ہم اس سے بچنے کا انتظام کر لیتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جادوگر ارادہ کر کے سجدے میں نہیں گرے بلکہ ایسا لگتا کسی غیبی طاقت نے ان کو سجدے میں ڈال دیا، یعنی لاشعوری طور پر سجدے میں چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جادوگر جادو کی حقیقت کو جانتے تھے. وہ صبح و شام دیکھتے تھے کہ ہم نے اتنی محنت کر کے جو جادو سیکھا ہے اس میں کبھی ہم نے کسی چیز کی حقیقت کو چینج نہیں کیا ہے. نظر کے دھوکے تو ہم نے دیے ہیں، نظر بندیاں تو کی ہیں، حقیقت میں کبھی ایسا نہیں کیا کہ لاٹھی کو ہم نے سانپ بنا دیا ہو. صرف دکھانے کی حد تک، دیکھنے کی حد تک ایسا ہم نے کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی زمین پہ ڈالی ہے یہ اوریجنل سانپ کیسے بن گئی؟ یہ تو ناممکن ہے. یہ چیز ایک عام آدمی نہیں سمجھ سکتا جو جادو کی حقیقت نہیں جانتا. ایک عام آدمی تو یہی کہے گا نا کہ بھائی یہ بھی جادو ہے، وہ بھی جادو ہے، لیکن جادوگر تو سمجھتا ہے نا. اور یہی حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اللہ نے جادوگروں سے کروایا، تاکہ جو فرعون بار بار کہہ رہے ہیں نا یہ موسیٰ کا لاٹھی کو سانپ بنانا جادو ہے اور یہ جو چمکتا ہوا ہاتھ نکالنا جادو ہے،
تو جو جس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں نا, انہی سے میں گواہی دلواؤں گا کہ یہ جادو نہیں ہے. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ میڈیکل سائنس کے بارے میں معلومات ڈاکٹروں سے لی جائیں گی, حکمت کے بارے میں معلومات حکیموں سے لی جائیں گی, اور جو جس شعبے کا ماہر ہے اس کے بارے میں معلومات اسی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے لی جائیں گی. تو قرآن کا یہ اصول ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو جادو کے بارے میں جو جتنی حقیقت جادوگر سمجھتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں سمجھتا. تو اس لیے اللہ نے جادوگروں سے مقابلہ کروا کے موسیٰ علیہ السلام کی گواہی دلوائی کہ دیکھو یہ جادو نہیں ہو سکتا. تو ایسی گواہی دلوائی کہ جیسے ہی جادوگروں نے لاٹھی کو سانپ بننے کا عمل دیکھا تو جادوگر سوچا بھی نہیں. پہلے تو دیکھیں آپس میں مشورے کر رہے تھے نا, مشورے کر رہے تھے کہ یہ موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے, معاذ اللہ نقل کفر, یہ جادوگر ہیں. پہلے تو مشورے ہو رہے تھے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ لاٹھی جب سانپ بنی ہے تو جادوگر آپس میں مشورہ کرنا شروع کر دیں کہ بھائی اب بتاؤ, یہ تو حقیقت میں انہوں نے لاٹھی کو سانپ بنا دیا, یہ تو نظر کا دھوکہ نہیں ہے, تو کیا خیال ہے, یہ تو لگتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں. نا 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 نا, قرآن کہہ رہا ہے بھائی بغیر مشورے کے سب کو موسیٰ کی نبوت پر ایسا یقین ہوا ہے کہ سوچے بغیر سردے میں گر گئے کہ بھائی یہ ہو نہیں سکتا, یہ ناممکن ہے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی گواہی اللہ نے جادوگروں کے ذریعے دلوائی ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب خدا کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے نا تو یہ اللہ کے ذمے ہے کہ اس پیغمبر کے سچے ہونے کے دلائل ایسے دنیا کو دکھائے کہ وہ دلائل براہین قاطعہ کہلائیں. عربی میں ایک لفظ ہے دلیل, ایک ہے برہان. برہان کہتے ہیں دلیل سے بھی اوپر کی چیز. دلیل کا مطلب کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے ہونے سے آپ کو یہ یقین آ جائے کہ وہ دوسری چیز بھی ہے. تو دوسری چیز کو مدلول کہا جائے گا, اس کو دلیل کا. جیسے آپ نے سورج کی روشنی دیکھی تو روشنی دیکھ کے آپ کو یقین آ جائے گا کہ سورج نکلا ہوا ہے, تو یہ بھی ایک دلیل ہے. لیکن برہان کہتے ہیں اتنی واضح دلیل کہ جس کا انکار ممکن نہ ہو. اور برہان کے ساتھ جب قاطعہ کا لفظ لگا دیں تو اس میں اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے, قطعی, یقینی, 100%, جس میں 2 اور 2 4 کی طرح. تو علماء کہتے ہیں یہ اجماع ہے کہ جب اللہ کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتے ہیں نا, چونکہ وہ اللہ کا سفیر ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی کنفیوژن دور کرنے کے لیے اس پیغمبر کے برحق ہونے کے ایسے دلائل قائم کر دیتے ہیں کہ وہ براہین قاطعہ کہلاتے ہیں. اتنے واضح دلائل ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس انکار کی کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے. وہ انکار کرے گا تو ضدی دھرم ہوگا اور اللہ کو حق ہوگا کہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے. تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی اللہ نے ایسے ہی دلائل قائم کیے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسے ہی معجزات تھے. آپ دیکھیں بخاری مسلم کی بہت ساری احادیث ہیں, کتنے صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلی ہاتھ ڈالا تو آپ کے انگلی مبارک سے چشمے پھوٹ پڑے. تو بہت سارے ہیں, ایک دودھ کا پیالہ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا. تو اچھا پھر بعد والوں نے تو یہ دلائل دیکھے نہیں ہوتے. اب جیسے آج ہم نے تو نہیں دیکھے نا یہ دلائل موسیٰ علیہ السلام کے, تو ہمیں کیسے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ یقین آئے گا؟ تو اس کی وہ کیا ہوتا ہے کہ تواتر کے ساتھ پھر وہ واقعات اللہ نقل کرتا ہے. اور دلیل متواتر کبھی غلط نہیں ہو سکتی. خبر متواتر, متواتر اسے کہتے ہیں کہ ایسی خبر جس کو جم غفیر نقل کر رہا ہو, جس کا انکار یہ ضد اور ہر دھرمی کی علامت ہو. جیسے ہم کہتے ہیں کہ 1947 میں پاکستان بنا, ہم نے تو نہیں دیکھا پاکستان 1947 میں بنا ہے, لیکن اتنے لوگ اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں, اتنے لوگ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہی نہیں ہے. عقل کہتی ہے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو ایسے بہت ساری خبریں متواتر ہوتی ہیں. تو یہ جو جادوگروں کا واقعہ ہے یہ عیسائی بھی بیان کرتے ہیں, یہ یہودی بھی بیان کرتے ہیں, قرآن بھی بیان کرتا ہے, اور تاریخی کتابوں میں بھی جو یہود و نصارہ سینہ بسینہ نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ ایسے واقعات ہیں. اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, آپ کی پیدائش اور آپ کا تھوڑے سے عرصے میں روئے زمین کے اتنے بڑے حصے پہ حکومت کر لینا. ایک امی جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے, ایسے معلم بن کے دنیا میں آئے کہ ان کے پیش کردہ نظام نے 1200-1300 سال زمین پر حکومت کی. اس سسٹم کو نافذ کیا گیا کامیابی کے ساتھ, اور سسٹم پیش کرنے والا عرب کا ایک امی جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے. تو یہ براہین قاطعہ کہلاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث محفوظ ہوئی ہیں, دنیا میں کسی انسان کو ایسا پروٹوکول نہیں ملا کہ اس کے ایک ایک جملے کو اتنی سندوں کے ساتھ محفوظ کیا جائے, اور جن سندوں سے وہ بیان کیے جا رہے ہیں وہ سندوں کے راویوں کو ہمیشہ کے لیے ان کی ہسٹری کو محفوظ کر لیا گیا ہو. یہ پروٹوکول اللہ سچے پیغمبر ہی کو دیتا ہے. تو براہین قاطعہ کہتے ہیں. تو یہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے کہ جب کسی کو اللہ پیغمبر بنا کے بھیجے
تو اس کی نبوت پہ ان کی نبوت پہ اللہ براہین قاطعہ قائم کرتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ اتنے سارے جادوگر کہ اللہ نے ان کی زبان سے گواہی دلوا دی, کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ کچھ کنفیوژن میں ہو کہ بھئی یہ موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنا رہے ہیں, ممکن ہے جادو ہو. تو اللہ نے کیا کیا, اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھا کروایا بھئی سارا مصر آ جائے بھئی, اور جو بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکے ہوں گے ان تک خبر پہنچ گئی ہوگی. تو وہ خبر بھی متواتر خبر تھی, پورا شہر یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ بھئی آج موسیٰ کے مقابلے میں اتنے جادوگر آئے, اور کیسے وہ اچانک سردے میں گر کے ایمان لے آئے اور مان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ پیغمبروں کی نبوت کو اس طرح سے اللہ ثابت کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے, اور کیا کہنے لگے, قالوا, کہنے لگے, آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. دیکھیں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم اللہ پہ ایمان لے آئے, ہم خدا پہ ایمان لے آئے, لیکن انہوں نے کہا ایسی کلیئر بات کرنی ہے کہ فرعون اور جو آج تماشائی مقابلہ دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی کنفیوژن نہ رہے, کیونکہ باطل آدمی نا ہر وقت تعویل کرتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے بعد میں یہ جو باطل لوگ تھے یہ تعویل کرتے کہ وہ ایمان تو لے آئے, وہ تو رب پہ ایمان لائے نا, تو رب تو فرعون ہے. اس لیے انہوں نے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرعون جب ڈوبنے لگا تھا نا, تو اس نے بھی موت سے پہلے یہ الفاظ کہے تھے کہ بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لے آیا میں. تو وہ بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا خدا پہ ایمان لایا, گاڈ پہ ایمان لایا, وہ کہہ بنی اسرائیل کے رب پہ. تو وہ فرعون نے بھی بالکل جو ہے کلیئر بات کرنا شروع کر دی تھی موت کے وقت, لیکن موت کے وقت توبہ کے دروازے بند ہوتے ہیں. یہاں بھی جادوگروں نے کلیئر بات کی, انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر. قال آمنتم لہو, فرعون نے کہا کیا تم ایمان لائے ہو موسیٰ پر, قبل ان آذن لکم, اس سے پہلے کہ میں تمہیں پرمیشن دوں. گورنمنٹ کا لا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنا مذہب چھوڑ سکتے ہیں, یہ اللیگل کام آپ کر رہے ہو, یہ ریاست کے قانون کی آپ دھجیاں اڑا رہے ہو, ریاست کے قانون کو آپ توڑ رہے ہو, لہذا میری پرمیشن کے بغیر آپ کیسے ایمان لا رہے ہو. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, باطل کا کام ہے تعویل در تعویل در تعویل. لہذا فرعون نے تعویل کی کہ بھئی یہ مقابلہ ہارے نہیں ہے, یہ نورہ کشتی ہے. اصل میں تم نے بھی سانپ پھینکے, اس نے بھی سانپ پھینکا, اور اس کا سانپ تمہارے سانپوں کو کھا گیا, تو یہ بڑا جادوگر ہے, تم چھوٹے جادوگر ہو. انہ لکبیرکم الذی, یہ وہ بڑا ہے تمہارا موسیٰ, علمکم السحر, جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. آج مجھے پتہ چل گیا کہ یہ, میں پہلے اس کو جادوگر سمجھتا تھا درمیانے درجے کا, معاذ اللہ, اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چھوٹا جادوگر نہیں ہے, اس نے تو تمہیں بھی جادو سکھایا ہے. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ, لہذا اس جرم میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا, وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, اور تمہارے پاؤں کو مخالف سم سے کاٹ ڈالوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, اور میں تمہیں کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. تنوں پر کے بجائے تنوں میں کا لفظ استعمال کیا, کیونکہ ظرف جو ہے نا فی, یہ استقرار کے لیے آتا ہے. جب کوئی چیز کسی چیز میں ہوتی ہے تو مضبوط ہوتی ہے, دائیں بائیں ہل نہیں سکتی. تو اصل میں تو کھجور کے تنوں پر لٹکانا تھا, لیکن اس کے لیے فرعون نے فی علا کے بجائے فی کا لفظ استعمال کیا, یہ بتانے کے لیے کہ ایسا لٹکاؤں گا کہ ہل نہیں سکو گے اپنی جگہ سے. اس کی مثال بالکل ایسے قرآن میں آتا ہے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ, اے لوگو تم کیا بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے. تو وہاں بھی فی کا معنی علا, جو آسمان پر ہے یعنی عرش پر ہے. تو فی علا کے معنی میں آتا ہے جب یہ ہو کہ وہ مستقر ہے, تو استقرار اس کا مضبوط ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہاں فرماتے ہیں کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, میں تمہیں کھجور کے تنوں میں لٹکا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں, موسیٰ اور مجھ میں سے, کون عذاب کے لحاظ سے زیادہ سخت ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی عذاب کے لحاظ سے, یعنی کس کا عذاب زیادہ باقی رہنے والا ہے. اب آپ دیکھیں, ایک کنفیوژن ہو سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ واقعی نورہ کشتی ہو, اور واقعی جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ نقل کفر کوئی پہلے سے آپس میں جو ہے وہ بات طے ہو گئی ہو. یعنی امکان در امکان تو نکالا جا سکتا ہے نا, فرضی امکانات بھی. لیکن آپ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پہ دیکھیں, جب اللہ حجت کو تمام کرنا چاہتے ہیں تو کیسی کلیئر, یعنی کلیریفیکیشن کتنی زبردست طریقے سے ہوتی ہے اس کی. ایک امکان تھا کہ شاید نورہ کشتی ہو, لیکن ایک بات ہے کہ نورہ کشتی کیوں کی جاتی ہے؟ دنیاوی فائدے کے لیے. یعنی جادوگروں کا یہ خیال ہوگا نا
فرض کر لیں یہ فرعون نے الزام جو لگایا صحیح ہے، تو جادوگروں کا خیال کیا ہوگا کہ بھائی ہم موسیٰ علیہ السلام سے مکمکہ کر لیتے ہیں اور ہم ہار جائیں گے اور موسیٰ جیت جائیں گے، اس جیتنے کے نتیجے میں پبلک موسیٰ کا ساتھ دے گی علیہ السلام کا، اس کے بعد فرعون کو یہاں سے نکلوا دیا جائے گا، پبلک بغاوت کر لے گی، پھر ہماری حکومت قائم ہوگی، تو پھر ہمیں عہدے ملیں گے، ہمیں فلاں جگہ کی وزارت مل جائے گی، اتنا پیسہ مل جائے گا. تو یہی نیت ہو سکتی ہے نا، ظاہر ہے آخرت تو نیت ہو نہیں سکتی، آخرت کی بات تو موسیٰ کرتے تھے، فرعون تو کرتا ہی نہیں تھا. لیکن جب فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا، اور جادوگروں کو پتا تھا کہ فرعون واقعی کاٹ ڈالے گا، یہ کوئی خامخواہ کی دھمکیاں نہیں ہیں، کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے کہ جی مخالفت ہوگی اور لوگ کنٹینر لا کے کھڑے کر دیں گے اور احتجاج ہوگا تو فرعون اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے گا. لوگوں کو پتا تھا فرعون جو ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر سکتا ہے، وہ سینکڑوں جادوگروں کو کیوں قتل نہیں کر سکتا. لیکن جب فرعون کی اس دھمکی کے بعد بھی جادوگروں نے کہا ہمیں قتل ہونا گوارا ہے، تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہ نورا کشتی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ دنیاوی مفاد کے لیے کسی سے کمپرومائز کرتے ہیں تو جہاں آپ کو دوسری طرف جانے میں زیادہ مفاد نظر آتا ہے تو آپ وہاں چلے جاتے ہیں. اس کی مثال ہے، میں اپنی ایک چیز فروخت کرتا ہوں 100 روپے کی، میرا مقصد ہے بزنس کرنا، تو جو کسٹمر مجھے 100 کے 150 دے رہا ہوگا تو میں اس 150 والے کو دوں گا، 100 والے کو نہیں دوں گا، اور میں واضح کہوں گا بھائی میں تو بزنس مین ہوں، میرا مقصد ہے پروفٹ لینا. تو جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرض کر لیں کمپرومائز کر رہے تھے، ان کا مقصد تھا دنیا کی لالچ، عہدے. تو جب فرعون کی طرف وہ عہدے زیادہ ملتے تو وہ ادھر کیوں جاتے؟ فرعون کی طرف سے تو دھمکیاں مل رہی ہیں قتل کر دوں گا، جادوگروں نے کہا ہمیں قتل کر دو. یہ واضح اس بات کی علامت تھی کہ جادوگروں کا کوئی دنیاوی مفاد موسیٰ علیہ السلام سے نہیں تھا. لہذا فرعون کی دھمکی کے نتیجے میں جادوگروں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اے فرعون اب تیری دھمکیوں پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، ہرگز ترجیح نہیں دیں گے. علی ما جاءنا من البینات، ان دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے. بینات کہتے ہیں واضح دلائل. اے فرعون اتنے واضح دلائل موسیٰ کے برحق ہونے کے ہم نے دیکھ لیے، اب لا نؤثرک کا لفظ استعمال نہیں کیا، لن نؤثرک، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ناممکن ہے، جو کرنا ہے کر لے. اور والذی فطرنا، یہ بھی اس سے اس کا تعلق ہے، علی الذی یعنی لن نؤثرک علی ما جاءنا وعلی الذی فطرنا، اور اس ذات پر بھی ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا. جو کریٹر ہے اس پہ ہم تجھے کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے تو ہمارے سامنے خدا کا تعارف کروا دیا، ہمیں خدا کی پہچان کرا دی، ہمیں پتہ چل گیا اصل خالق کون ہے. اصل خالق وہ ہے جس نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا. موسیٰ لاٹھی کو سانپ نہیں بنا سکتا، یہ خدا کا کام ہے جس نے موسیٰ کے ہاتھ پہ یہ کام کیا. تو اب ہم اس خدا کو چھوڑ کر، یعنی تو اپنا مقابلہ موسیٰ سے کروا رہا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ موسیٰ کا جو تمہیں کمیشن دے گا وہ میرے کمیشن سے تھوڑا ہوگا، اور موسیٰ کا کمیشن زیادہ باقی رہنے والا بھی نہیں ہے، میرا کمیشن زیادہ باقی رہنے والا ہے. تو اے فرعون تو بڑی مسٹیک یہ کر رہا ہے کہ تو اپنا مقابلہ موسیٰ سے کروا رہا ہے، جبکہ ہم تیرا مقابلہ خدا سے کر رہے ہیں جس نے موسیٰ کو پیغمبر بنایا. تو یہ مقابلہ کہ رخ ہی غلط ہے، تو اپنا اور خدا کا مقابلہ کرا. لہذا وہ کہنے لگے ہم تجھے اس ذات پہ، اس خدا پہ ترجیح نہیں دے سکتے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. فقضی ما انت قاض، لہذا تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے. یعنی تو نے جو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی دی ہے نا، اس سے بھی بڑا کوئی کام کر سکتا ہے تو کر لے. کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا. اس دنیا کی بڑی سے بڑی سزا یہ ہو سکتی ہے کسی کو زندہ آگ میں پھینک دیا جائے، یہی کر سکتا ہے نا تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا نا. اس دنیا میں کیا بڑی سزا تو دے سکتا ہے؟ جبکہ ہم نے جو کام کیا ہے، جس خدا پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا. سب سے پہلی بات، کفر کی حالت میں ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، خطیئہ کی جمع خطایا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ کتنی بڑی حدیث میں آتا ہے نا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ. جب کوئی غیر مسلمان ہوتا ہے تو بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ بھی کیوں نہ ہو نا، اسلام ہدم کر دیتا ہے، ان دیواروں کو گرا دیتا ہے، سارے معاف ہو جاتے ہیں. ایک صحابی نبی کے پاس آئے نا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا. انہوں نے واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کر رہا ہوں، کیا اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے گا؟ میں نے اپنی معصوم بچی کو زمین میں زندہ درگور کیا. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے کفر میں جو تم نے جرائم کیے نا ان کی دیواروں کو گرا دیتا ہے، ختم کروا دیتا ہے. تو
تو جادوگروں نے کہا کہ پہلی بات اے فرعون تو جو ہمیں لالچ دے رہا ہے نا یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا، اس لالچ کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ہم جس خدا پر ایمان لائے ہیں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، وہ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جب موسیٰ نے ہم کو دھمکی دی کہ اے جادوگرو خدا پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، خدا کا مقابلہ کر رہے ہو، تباہ ہو جاؤ گے، تو ہمیں ڈر لگا تھا لیکن مشورہ کر کے ہم نے پھر بھی مقابلہ کیا۔ اب اگر ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو کیا ہوگا، وما اکرہتنا علیہ من السحر، تو نے جو ہمیں مجبور کیا نا جادو پر، تو یہ اس کا تعلق ہے لیغفر لنا سے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے خطایا کو بھی معاف کر دے گا، وما اور اس جرم کو بھی معاف کر دے گا، اکرہتنا علیہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ وہ جرم کیا تھا، من السحر، جادو، یعنی موسیٰ کے مقابلے میں جو ہم نے جادو کیا نا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اللہ اسی وقت ہلاک کر دیتا، کہ ہم نے پیغمبر کا مقابلہ کیوں کیا، ہمیں تو چاہیے تھا غور کرتے موسیٰ کی نبوت پر اور پھر مقابلے میں ہی نہ آتے، لیکن ہم نے مقابلہ کر کے جتنا بڑا جرم کیا، ہمیں تو یہی بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اس جرم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ کیسی دیکھیں، یعنی ان جادوگروں کو اللہ نے کیسی صلاحیت دی، اور ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان لانے کے بعد انسان کی عقل کیسی ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اور اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو گن پوائنٹ پہ مجبور کیا تھا، یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ تم جیت جاؤ گے تو میں بہت زیادہ نوازوں گا، یہ بھی تھا کہ مقابلے میں نہیں آئے تو بھی میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو جادوگر بھی نہ چاہتے ہوئے آئے تھے، لیکن جب آئے تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور موسیٰ کے مقابلے میں ہم نے مقابلہ جیتنا ہے۔ اور آخر میں جو فرعون نے بات کی کہ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں پتہ چل جائے گا بڑا عذاب کس کا ہے اور دائمی عذاب کس کا ہے۔ تو جادوگروں نے اس کا جواب دیا کہ بھئی تو اپنا مقابلہ موسیٰ سے کرا رہا ہے، موسیٰ سے نہ کرا، خدا سے کرا، کیونکہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں، اور خدا کی حالت کیا ہے، واللہ خیر، اللہ تجھ سے بہتر ہے، یعنی اس کا اجر تجھ سے بہتر ہے، وہ ابقا، اور تیرے اجر سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو دنیا میں کچھ عہدے دے دے گا ہمیں، مریں گے تو ختم، یعنی دنیا کو جادوگر مسافر خانہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ختم ہونے والی جگہ ہے، بھائی تو کتنا دے دے گا ہمیں، اور کتنے عہدے دے دے گا، کتنا پروٹوکول دے دے گا، ایک دن تو مرنا ہے نا۔ جو اللہ جو ہمیں دے گا وہ زیادہ بھی دے گا، خیرن ابقا، اور اتنا دے گا کہ اس کا وہ زیادہ دیر تک قائم رہے گا، نہیں ہمیشہ کے لیے دے گا وہ ہمیں۔ پھر آگے کہنے لگے جادوگر، انہو، بات یہ ہے، من یاتی ربہ مجرمن، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو جادوگروں نے پہلے سے سنی ہوئی تھی، کافر ہونے کے باوجود ان کو پتا تھا موسیٰ کیا کہتے ہیں۔ موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جو مجرم ہو کر آئے گا، کیونکہ پیغمبروں کی تو تعلیمات یہی ہوتی ہیں، میدان حشر قائم ہوگا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ تو اب جادوگر سنتے تو رہتے تھے لیکن ان باتوں کو انہوں نے ویلیو نہیں دی تھی، اہمیت نہیں دی تھی۔ اب ایمان لانے کے بعد اہمیت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہو، بات یہ ہے، من یاتی ربہ مجرمن، کہ جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے آگ ہے، لا یموت فیہا، جس میں نہ وہ مرے گا، ولا یحییٰ، نہ زندہ ہوگا۔ زندہ نہیں ہوگا مطلب وہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں آگ میں جل رہے ہوں، اور وہ مرے گا بھی نہیں کہ مر کے اس تکلیف سے سکون مل جائے۔ ومن یاتیہ مؤمنا، یعنی جادوگر گویا اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ تیرا اجر، اللہ کا اجر بھی زیادہ، اللہ کا عذاب بھی تجھ سے زیادہ۔ ومن یاتیہ مؤمنا، اور جو خدا کے سامنے مومن بن کے آئے گا، قد عمل الصالحات، جبکہ اس نے اچھے اعمال بھی کیے ہوں۔ دیکھ جادوگروں کو بھی پتا تھا صرف ایمان کافی نہیں ہے، عمل کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا۔ فاولئک لہم الدرجات العلی، تو ان لوگوں کے لیے بلند بالا درجات ہیں اللہ کے نزدیک، اور وہ درجات کیا ہیں، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہر اس شخص کا بدلہ ہے جو بھی تزکیہ کر لے گا، اپنے آپ کو باطل عقیدے سے بھی پاک کر لے گا اور باطل عمل سے بھی، برے عمل سے اور برے نظریات سے جو پاک کر لے گا، اس کا ہر اس شخص کا اللہ نے یہ بدلہ رکھا ہے۔ تو ہم بھی انہی لوگوں کی فہرست میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، میں مختصراً اس کے کچھ خلاصہ پیش کر دیتا ہوں، جو کچھ علمی نکات ہیں۔ دیکھیں یہ واقعہ تو خود ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے، کہ کیسے اللہ تعالیٰ اہل حق کو کامیابی عطا کرتے ہیں اور کیسے باطل لوگوں کو برباد کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ چیز سیکھنے چاہیے اس میں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کہ باطل آدمی کے نعرے کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے یہ سیکولر طبقہ
لبرل طبقہ جو مذہب کے خلاف ہے باتیں کتنی پیاری پیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کی باتوں سے قطعاً متاثر نہ ہو، ان کے ایٹیٹیوڈ سے، ان کے رویوں سے متاثر نہ ہو. یہ کھوکھلے ہیں، یہ صرف اوپر اوپر کی چیزیں ہیں، اندر سے یہ کھوکھلے ہیں. نہ انسانیت ہے ان کے اندر، نہ خدا کو ماننے کا جذبہ ہے، نہ کوئی نیک عمل کو ڈیفائن نہیں کر سکتی جو قوم، وہ نیکی پر آئے گی کیسے؟ ان سے پوچھیں کہ اچھائی کسے کہتے ہیں، ان کو نہیں پتا اچھائی کسے کہتے ہیں. تو صرف خالی پیلی کے نعرے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں نا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا کہ مقابلہ کب ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے برحق ہونے کا یقین تھا نا، لہٰذا انہوں نے کیا کہا، عید کا دن ہوگا اور کھلا میدان ہوگا اور پبلک اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں بند کمرے میں کہ فلانی جگہ چھپڑ میں آ کے ہم سے مناظرہ کرو. جب کوئی شخص کسی کے مناظرے کی دعوت کو، بحث کی دعوت کو قبول کرتا ہے، یا تو قبول ہی نہ کرے نا کسی حکمت سے کہ جھگڑا ہوگا یا فلانا ہوگا، لیکن جب قبول کرتا ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ کھلے عام یہ بات ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. ایسے موقع پہ کوئی کھلے عام بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ اس کے باطل ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ حق پر تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ بھائی مقابلہ بھی ہوگا، دن بھی میں بتاتا ہوں اور لوکیشن بھی میں بتاتا ہوں. دن بھی وہ جو عید کا دن ہوگا، لوکیشن بھی وہ میدان جہاں پبلک جمع ہوتی ہے، تاکہ کھلے آنکھوں لوگ یہ جو ہے مقابلہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور اس میں ہمیں جادو کے بارے میں ویسے تو بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، لیکن انشاءاللہ پھر اگلا وقت ہمارا چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اگلا ایپیسوڈ شروع ہونے سے پہلے میں تھوڑی سی مزید کچھ جادو کے بارے میں بہت خلاصے کے طور پہ ڈیٹیل بیان کروں گا. ویسے میں تفسیر کے لیکچر میں جادو کو بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جادو کسے کہتے ہیں، ہوتا کیا ہے اور اس میں کیا اس کی حقیقت کیا ہے. تو لیکن پھر بھی میں اگر یعنی مختصر لفظوں میں انشاءاللہ میں اگلا ایپیسوڈ شروع ہونے سے پہلے اس کو ایکسپلین کروں گا، پھر ہم اگلے ایپیسوڈ کو شروع کریں گے. لیکن نیٹ پر آپ کو اس کے بارے میں مل جائے گا، اگر آپ سرچ کریں گے نا مفتی طارق مسعود لکھ کے کہ جادو کی حقیقت، تو اس پہ پورے میرے کلپ ہیں، اور تفسیر کے لیکچر میں بھی میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں انہی لیکچرز میں، تو وہ بھی سنے جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ موقع آ گیا تو بہت ہی مختصر لفظوں میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں گا، کیونکہ جادو کے نام پر بھی آج بہت الو بنایا جا رہا ہے، روحانی عاملوں نے بہت سوسائٹی میں گمراہی پھیلائی ہوئی ہے. تو ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 4 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 13 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، بالکل اسٹارٹ کریں گے ہم انشاءاللہ. اور اس سے پہلے میں جادو کی حقیقت پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.